अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। मैं गुज़िश्ता 8 घंटे से पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स को देख भी रहा हूँ और उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अमेरिका के हिसाब से, ईस्ट कोस्ट के हिसाब से मैं सुबह 7 बजे उठा था और उसके बाद से मसलसल मैं देख रहा हूँ पब्लिश इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स की क्या है, टेलीविजन चैनल्स पे क्या कुछ कहा गया, लोगों ने अपने वीलॉग्स में क्या कहा, लोगों ने ट्वीट्स क्या किए, इमरान खान साहब ने क्या कहा, जो ये सो कॉल्ड हुंता है, हुकूमत है, हुंता है पीडीएम की, उसकी तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आई हैं, इंटरनेशनल अखबारात जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में वहां पे क्या छप रहा है। और जब इन सारी डेवलपमेंट्स को मैं देखता हूँ, फिर क्वेश्चन मेरे सामने उठता है कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे इस वीलॉग के लिए। क्या वो सेवरल पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स एंड डेवलपमेंट्स के ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फला ने ये कह दिया, लगता है होने लगा है, या एक ओवरऑल सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और मैं बाद में बार बार जब एक क्वेश्चन रेज करता हूँ मेरे जहन में, तो सवाल यही मिलता है कि जो ओवरऑल सेंस ऑफ डायरेक्शन है कि चीजें किस डायरेक्शन पे जा रही हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डेवलपमेंट्स का जिक्र नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट्स का एक जिक्र जरूर करना चाहिए। वो डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने बताता हूँ। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहां चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब जो हैं, उनको दूसरी दफा मजबूर कर दिया पीएमएलएन की हुकूमत ने, और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है इस हुंता के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब को। और वो 3 पेज का वो रेजिग्नेशन लेके गए हैं, जिसमें उन्होंने उनको ये भी कहा कि मेरी रिप्लेसमेंट के तौर पे आप किसी एक्टिंग सिविल सर्वेंट के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को ना लगाएं, बल्कि नादरा के चेयरमैन के हेड के तौर पे आपको किसी ऐसे टेक्निकल शख्स को लगाना चाहिए जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और इन तमाम चीज़ों की बड़ी अच्छी उसके पास अंडरस्टैंडिंग हो। बैकग्राउंड क्या है इस डेवलपमेंट का। इस वक्त अगर आप तमाम अखबार को देखेंगे, टेलीविजन चैनल्स के टिकर देखेंगे, तो वहां आपको ये बताया जाएगा कि पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस थे, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, उनके ऊपर करप्शन की इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो खोल दी गई हैं, और एफआईए ने उनके खिलाफ केस बनाए थे, उन्हें तारिक मलिक साहब को नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर भी डाल दिया गया था। और ये इमीडिएट बैकग्राउंड है, कोई आपको समझ नहीं आएगा क्या हुआ, लेकिन अगर आप पिछले चंद दिनों के अखबार देखें, 1 डेढ़ महीने के, तो आपको पता चलेगा कि विद व्यू टुवर्ड्स द फोर्थ कमिंग इलेक्शन, झगड़ा ये था कि वोटर्स लिस्ट के ऊपर एक बड़ी बहस हो रही है, और वो भी झगड़ा था, उसके अलावा कुछ और भी डेवलपमेंट्स थे। और ये करप्शन का जो केस है इस वक्त उनके ऊपर बनाया गया है, ये बिल्कुल वाहियात और फजूल किस्म का केस है। इससे पहले भी 2013 के इलेक्शन के बाद, जब नादरा, उस वक्त भी चेयरमैन थे तारिक मलिक साहब, और जब ये झगड़ा उठा, जब इमरान खान ने ये कहा था कि वेरीफाई किया जाए थंब इम्प्रेशन को वोट्स पे, तो चेयरमैन नादरा से जब ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कहा था कि हम वोट के ऊपर से जो थंब इम्प्रेशन है उसको उठा सकते हैं। और उस वक्त जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, निसार अली चौधरी, निसार अली खान साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये चीज मानी जाए, और फिर उसके बाद उनको रिजाइन करने पे मजबूर किया गया। ये और बात है कि जनवरी 2014 में उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका जो सैक करने का डिसीजन था, या छोड़ उनको फोर्स करने का जो डिसीजन था, उनके ऊपर जो इल्जाम थे उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो री इंस्टेट हुए, री इंस्टेट होने के बाद उन्होंने रिजाइन किया और पाकिस्तान छोड़ के कनाडा या अमेरिका चले गए, जब मेरा ख्याल है उसके बाद वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ या वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशन के साथ काम करते रहे। तो ये दूसरी दफा है कि चेयरमैन नादरा की हैसियत से तारिक मलिक को रिजाइन करने पे मजबूर किया गया, एंड कंसिडर अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेग्रिटी, उनकी बड़ी इज्जत है प्रोफेशनल सर्कल्स में। तो ये डेवलपमेंट है जिससे आप समझ सकते हैं बहुत सी चीजें। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहां ये पता चलता है कि जहांगीर खान तरीन साहब, जिन्होंने भी हाल ही में जो पैटर्न इन चीफ हैं या पैटर्न है, अपनी ही बनाई हुई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो लंदन पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ होंगी। और इसका बैकग्राउंड ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में एक आम कयास आ रहा ये है कि ये पार्टी मारज़ वजूद में लाई गई है पीएमएलएन के साथ अलायंस करने के लिए, और पंजाब में पीएमएलएन की पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने के लिए, और ऐसा एक ऐसी सिचुएशन पैदा करने के लिए जिसमें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ सकें, और पीएमएलएन पंजाब के से अपना वोट बैंक जो है उसको उठाना चाहती है, रिस्ट्रक्चर करना चाहती है। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि ओन चौधरी साहब जो है, मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, आई एम सॉरी, कि ओन चौधरी साहब जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उनकी इतनी क्या अहमियत है कि ये भी खबर लग रही है कि ओन चौधरी जो है वो कन्विंस्ड हैं इस वक्त। ओन चौधरी जो है वो स्पेशल असिस्टेंट भी हैं दी सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के, और वो बहुत चाहते हैं कि पीएमएलएन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके वो सेक्रेटरी जनरल के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके दरमियान में एक अलायंस हो जाए। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को तो कोई वोट मिल ही नहीं सकते जब तक कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेगी। हकीकत तो यह है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट अपना बहुत सा
جو گڈ ول ہے اور اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو پنجاب میں خرچ نہیں کرے گی تو استحکام پاکستان پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی وہاں سے کوئی زیادہ ووٹ جو ہے وہ نہیں لے سکے گا۔ بہرحال دوسری اس کے ساتھ جو نتھی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو کئی دن لاہور میں ٹھہرے، وہاں ملاقاتیں کرتے رہے، وہ اب نسبتاً دل برداشتہ ہو کے یا مایوس ہو کے وہاں سے دبئی چلے گئے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی صحت ٹھیک نہیں ہے، عمر ان کی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس سٹیج پہ سارے ہی جو لیڈر ہیں جن کو کی لیڈرز پاکستان میں سمجھا جاتا ہے، آصف علی زرداری، شہباز شریف، عمران خان، نواز شریف، یہ سب کی عمریں جو ہیں وہ 70 کے قریب قریب ہیں، 70 سے اوپر ہیں یا 70 کے قریب ہیں۔ اور آصف علی زرداری صاحب اپنی بیماری کا اتنا چرچا کرتے نہیں ہیں، لیکن وہ ہیں زیادہ ہی بیمار، وہ شاید نواز شریف صاحب سے زیادہ بیمار۔ ان کی بڑی دلی خواہش ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ہی بلاول زرداری جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائے۔ اس خواہش کا اظہار انہوں نے پبلک میٹنگز میں بھی کیا، وہ نہ بھی کرتے تو لوگوں کو پتا تھا، لیکن پبلک میٹنگز میں بھی انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بلاول زرداری پاکستان کے پرائم منسٹر بنے اور جلدی بن جائیں، 2023 کے الیکشن میں بن جائیں، 2024 میں بنے، جو بھی پولیٹیکل اس وقت کی سچویشن ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے، تو دوسری طرف سے نواز شریف جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ ایک لیڈنگ رول میں آ جائے۔ مریم اب کس لیڈنگ رول میں آئیں گی؟ بہرحال یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ کس لیڈنگ رول میں آئیں گی۔ جو چیز انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ایک طرف بلاول کا لیڈنگ رول کی خواہش ہونا، دوسری طرف نواز شریف صاحب کا مریم کی خواہش ہونا، اور پنجاب کو دوبارہ ریکلیم کرنا یا ریکانکر کرنے کی جو خواہش ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں آنے والے دنوں میں اتحاد اتنا نہیں رہ سکے گا، ان کے درمیان میں فالٹ لائنز بتدریج جو ہیں وہ گہری ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دونوں پارٹیز نے تقریباً یہ سمجھ لیا ہے کہ عمران خان کو مئی 9 کا جو انہوں نے واقعہ ریسرک کیا ہے، جو واقعہ انہوں نے کھڑا کیا ہے مئی 9 کا، پی ڈی ایم نے اور سسٹم نے مل کے، اس کے نتیجے میں یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اب نسبتاً بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں اور ان کو ایک سپیس نظر آتی ہے اپنے لیے پنجاب کی سیاست میں۔ اور چونکہ یہ اکٹھے ہیں ہی، ان کے درمیان جو سارا اتحاد ہے، یعنی تین جو بڑے دھڑے ہیں، جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پھر پی ایم ایل این، پھر پی پی پی، مولانا فضل الرحمان، ان سب کے درمیان میں قدر مشترک تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی کامن گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں۔ وہ جو ایک زمانے میں یہاں پر ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے پاکستان میں ایک تنظیم کھڑی کی تھی جس کا نام تھا سرچ فار کامن گراؤنڈ، میرا خیال امارا دورانی صاحبہ جو ہیں وہ اس کو اس وقت ہیڈ کیا کرتی تھیں۔ تو کامن گراؤنڈ جو ہے، سرچ فار کامن گراؤنڈ، ان کے درمیان میں اگر آپ سرچ کریں تو صرف وہ عمران خان ہے۔ تو عمران خان کے خوف کی وجہ سے یہ سارے کے سارے دھڑے جو ہیں اکٹھے ہیں، ادروائز ان کے درمیان میں کوئی کامن سینس اور ڈائریکشن جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، ماں سوائے اس کے کہ عمران خان کو کنٹین کرنا ہے، پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے۔ تو ان کی فالٹ لائنز آپ کو بڑھتے نظر آئیں گی، وہ کیا شکل اختیار کریں گی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ ہے جس کا میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھانا چاہتا ہوں، وہ ہے جہاں بلکہ اس سے پہلے میں ذکر کر دوں اس ڈیولپمنٹ سے پہلے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بحث ہوئی جس کو میڈیا اور وی لاگرز جو ہیں بہت زیادہ اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں، جو ارشد شریف صاحب کی قتل، شہید ارشد شریف کے قتل کی جو پینڈنگ انکوائری انویسٹیگیشن ہے، جس میں پہلے ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو بھیجا گیا جس نے بہت اچھی 500 پیج سے زیادہ کی فیکٹ فائنڈنگ دی، پھر اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم سے بہت سے لوگ طاقتور گھبرا گئے، پھر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کھڑی کی گئی جس کی پرفارمنس بڑی مایوس کن تھی، اور سپریم کورٹ نے اس کی تمام تر پرفارمنس کو اور اس کی کارروائی کو بڑا مایوس کن قرار دیا۔ اب سپریم کورٹ میں اس کے حوالے سے مزید بڑی اسٹرانگ آبزرویشنز دی ہیں کہ ہمیں معاملات کے تہ تک پہنچنا ہے، اور اسے بعض لوگ جو ہیں میڈیا میں یا کامنٹ کرنے والے سوشل میڈیا میں بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی اس وقت پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کی باڈی پالیٹک کے اندر بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ایک میں نے بڑا انٹرسٹنگ سیریز آف ٹویٹس دیکھے، کسی کا نام ہے میں نہیں جانتا وہ کون ہے، جس کا سوڈو نیم ہے ٹویٹر کے اوپر میٹھا خربوزہ، اور میٹھا خربوزہ نے ایک سیریز آف تھریڈز، ایک تھریڈ کیا ہے سیریز آف ٹویٹس کا، جس میں میٹھا خربوزہ نے یہ بتایا کہ کیسے جو اپریل 2022 کی ڈیسیجن کی سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس پاکستان نے، اس کے بعد سے سپریم کورٹ جو ہے وہ ہر سٹیپ کے اوپر کمزور ہوئی، اور کبھی بھی سپریم کورٹ کی پسپائی کے جو پروسیس ہے وہ رک نہیں سکا۔ تو میٹھا خربوزہ کے بڑے انٹیلیجنٹ ٹویٹس ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی کنٹریبیوشن اس تھاٹ کی ڈیولپمنٹ میں میری بھی ہے۔ جو لوگ اس وی لاگ کو عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سیریز آف وی لاگس میں یہ بات واضح کی
کہ سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس آف پاکستان ان کے ساتھ جو سینئر موسٹ برادر ججز ہیں انہوں نے جو اپنی ایک طرح سے کہہ لیں کہ اپنے اوپر انہوں نے ڈنڈا مارا یا انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھولی خوشی خوشی اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم بہت زبردست کوئی قانونی کام کر رہے ہیں. جب اپریل 2022 کے اندر انہوں نے قاسم سوری کی جو کیا تھا پارلیمنٹ کے اندر, جب انہوں نے جو بھی ریزولوشن وغیرہ جو بھی تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے سو موٹو نوٹس لیا, اس کا راستہ انہوں نے روکا, ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا لارجر کانٹیکسٹ. اس کے بعد سے اب سپریم کورٹ آف پاکستان ایک بالکل بدقسمتی سے ایک بڑی ڈس فنکشنل اسٹیٹ میں ہے. آج کبھی چیف جسٹس آف پاکستان بند کمرے کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ صرف دھاڑے مار سکتے ہیں, رو سکتے ہیں, رنج کر سکتے ہیں, افسوس کر سکتے ہیں کہ ان کے دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے اپنے ہاتھوں سے سپریم کورٹ پاکستان کی جو شان تھی, جو اس کی ایک اتھارٹی ہوتی تھی, کہاں کھڑی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپریل 2022 اور کہاں کھڑی ہے سپریم کورٹ صرف اس کے 12 13 14 مہینے کے بعد. تو اب شہید ارشد شریف کے کیس میں اگر سپریم کورٹ کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے تو صرف کر سکتی ہے کہ اس کیس کو کسی طرح سے زندہ رکھے تاکہ کل کلاں اگر پاکستان کی اور ہوپ فلی پاکستان کی پالیٹکس میں تبدیلی آتی ہے, ایک جھٹکا اور ملتا ہے, تو پھر سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر جان پڑ سکتی ہے. اتنی دیر تک سپریم کورٹ کے پاس کوئی پولیٹیکل سپورٹ ایسی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کچھ کر سکے. بہرحال یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھاؤں گا خواجہ آصف صاحب کا, اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیٹ می شیئر دا اسکرین, کیونکہ یہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جو جس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت سسٹم میں کتنی انسٹیبلٹی ہے اور سسٹم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ سٹوری اس ڈیولپمنٹ سے ہے جو ایک دن پہلے کی ہے, لیکن یہ کوئی 17 گھنٹے پہلے پوسٹ ہوئی سٹوری ہے. Ignoring the budget, National Assembly seeks army trial of May 9th arsonist. اس کا ذکر ہم ایک دن پہلے بھی کر چکے ہیں. عامر وسیم صاحب کی یہ سٹوری ہے. 13 جون کو یہ صبح سمے پبلش ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. اس سٹوری کا بیسک تو یہ ہے کہ بجٹ کی ڈسکشن ہونی چاہیے تھی, لیکن جب آرمی چیف کی میٹنگ ہوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, تو اس کے فوراً بعد نیشنل اسمبلی کے اندر یہ ریزولوشن جو ہے یہ پاس کیا گیا ہے, جس میں یہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر جو May 9 کے جنہوں نے آرسن کیا, لوٹ کیا, پلنڈر کیا, ان کو فوری طور پر سزائیں ملنی